یعنی آپ کہہ رہے سندھی سیکھنا چاہیے؟ نہیں، میں نے بھی آپ کو ایک مثال دی کہ کراچی سے ہٹ کر جو مہاجر رہتے ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. کراچی کا مہاجر ہے، وہ سندھی نہیں سیکھے گا، وہ سندھی نہیں بولے گا. اور میں آپ کو 50 نام ایسے دے سکتا ہوں جو اس وقت سندھ سیکریٹریٹ میں جاب کر رہے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سندھی ہے یا مہاجر. اچھا. پرفیکٹ سندھی بولتا ہے، اپنا کو مہاجر، وہ اس ڈبیٹ میں نہیں پڑتا میں سندھی ہوں مہاجر ہوں. ٹھیک ہے. بہترین سندھی بول رہا ہے، بس سائڈ میں کوئی بات کو شاید بتا رہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کچھ ایفرٹ آپ بھی کریں، اس طرح کریں کہ آپ کلچرلی تھوڑا سا قریب آئیں. ٹھیک ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی کریں. ٹھیک ہے. بھائی آپ نے احتجاج کرنا ہے آپ احتجاج کریں، آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے پروٹیسٹ کریں، آپ پریس کانفرنس کریں، آپ جو طریقہ آپ سمجھتے ہیں اپنا حق مانگنے کا کرتے رہیں. میں اس سے منع نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ساتھ میں یہ بھی اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ یار یہ زبان بھی سیکھ لو. ٹھیک ہے. اس زبان کے سیکھنے سے، اور اس کی مثال میں نے بھی آپ کو دی نا، یہی حیدرآباد ابھی کتنا کلومیٹر ہے حیدرآباد، 100-200. صحیح بات ہے. وہاں لوگوں کو اتنا کلچرلی پرابلم نہیں ہے، وہاں سندھی مہاجر اتنا ڈفرینسیشن مشکل تفریق بھی نہیں ہے، تفریق بھی نہیں ہے. وہاں کپڑے بھی وہی پہنتے ہیں، آپ کو مہاجر اجرک میں ملے گا، سندھی ڈوئی پہنا ملے گا. یہاں کے اجرک جو ہے ایک پرابلم ہو جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ دیکھیں کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو، میں تو آپ کو کراچی کے اندر بتا رہا ہوں نا، تبدیل کرنا ہے. اب کراچی میں بھی آپ کے ذہن میں جابس کا مہاجروں کے لیے مسئلہ ہے، کراچی کے لڑکوں کے لیے نہیں. جبکہ سینسس کی رپورٹ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کی تعداد کیا ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا سینسس کا. ویئر ڈو یو اسٹینڈ ان کراچی. کراچی جو ہے وہ ایک زمانے میں ہم بس میں بیٹھ کے یونیورسٹی جایا کرتے تھے تو شہر ختم ہو جاتا تھا، سنس کو تھوڑا آگے، اس کے بعد دھول مٹی اڑ رہی ہوتی تھی، پھر ایک بلڈنگ آتی تھی تو ہمیں بتایا، ہم دیکھتے اچھا یہ این ای ڈی ہے. جب این ای ڈی نظر آتی تھی نا، دھول مٹی، بیچ میں کوئی عمارتیں نہیں تھی. اس کے تھوڑی دیر بعد جا کے کراچی یونیورسٹی آتی تھی، ریگستان جیسا ہوتا تھا، اس میں انٹر ہوتا تھا تو ایک شہر ہو جاتا تھا. اب کراچی یونیورسٹی شہر کے بیچ میں ہے، وہ گزر جاتی ہے تو کوئی بتاتا ہے پیچھے یونیورسٹی گزر گئی. ٹھیک ہے. اور اس سے آگے دنیا آباد ہے. کس کی آبادی ہیں وہ؟ صحیح ہے. کس کی آبادی ہے؟ سو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ نوازش بھائی، اگر آپ اپنے آپ کو ایک ببل میں بند کر کے 1980 کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، 90 کی دنیا میں، تو شوق سے رہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ریئلسٹک ہیں، حقیقت پسند ہیں، نوجوان ہیں، 30 32 35 سال آپ کی عمر ہے، تو پہلے حقائق تو جانیے آپ کے شہر کے ہیں کیا. آپ کے شہر کا نام صرف لیاقت آباد نہیں ہے، آپ کے شہر کا نام صرف ناظم آباد نہیں ہے، آپ کے شہر کا نام صرف بلاکسک گلشن اقبال نہیں ہے، آپ کے شہر کا نام تو گلشن سعدی بھی ہے. آپ کے شہر کا نام تو وہ سوسائٹیاں بھی ہیں جو بن چکی ہیں. آپ کے شہر میں تو بیریا ٹاؤن بھی ہے. بیریا ٹاؤن بھی ہے. So you're getting my point. تو آپ کا ویژن بھی کھولیں نا تھوڑا. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا ان کے خلاف ہے. نہیں بھائی، ویژن کھولو اپنا. تمہارے پاس اتنی زبردست ایک بیسکس ہیں جو کسی پارٹی کے بعد مشکل ہوتی ہیں، کہ آپ کے پاس ایک تنظیم تھی، وہ آپ نے تباہ کر دی. آپ کا نظم و ضبط ہوتا تھا، وہ اب نہیں نظر آتا. آپ کی پبلک سپورٹ ہوتی تھی، پبلک پریسنس ہوتی تھی، علاقوں میں ہوتی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے. آپ کی پاکستان کراچی کے تعلیمی اداروں میں ایک پریزنس تھی، وہ بالکل ناپید ہے. صحیح ہے. پھر آپ کی جو ہے آپ کی جو لیڈرشپ تھی وہ اپروچیبل تھی، وہ نظر آتی تھی علاقوں میں. اب آپ نہیں نظر آتے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے آپ کو متحدہ میں چینج کیا اس لیے کہ آپ ایک اسٹیپ آگے جا کر کے سب کو گلے لگانے کو تیار تھے. آج آپ دوبارہ مہاجر بن گئے، تو آپ نے ایک ڈائریکشن لی تھی، آپ اس سے پلٹ کے واپس آ گئے. ٹھیک ہے نا. آج آپ کو جن چیزوں پہ کام کر لینا چاہیے تھا، اگر آپ کا ویژن 10 سال لگے گا ہوتا، جس وجہ سے ہم نے پی ایس پی کے وقت ہمارے اختلافات تھے یا بات کرتے یہی کہتے تھے کہ آپ جو چیزیں ہیں وہ آگے لے کے چلیں، پیچھے بہت دیکھتے رہتے ہیں. تو تنگ نظری سے اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو دیکھیں نا، جب آپ سمٹتے چلے جا رہے ہیں. اس کا بہترین مثال یہ ہے، وہ عام انتخابات کا رزلٹ نہیں. عام انتخابات میں تو بہت سی کنٹروورسیز ہیں نا دفعہ کی، اور بہت ساری ٹھیک ہیں. اس کا مین جو ہے وہ کلر آپ کو دیکھنا تھا بلدیاتی انتخابات میں. لیکن بلدیاتی انتخاب میں ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. لیکن جو رزلٹ آیا، کم ووٹ زیادہ ووٹ، وہ آپ نے دیکھا نا، ٹاؤنز ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، مختلف پارٹیوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. تو آپ نے وہی پرانی 2-4 آپ کے پاس ایشوز ہیں، نوکری، کوٹا سسٹم. یو ڈونٹ ہیو اینی پالیسیز، کوئی ویژن، کوئی ویژنری لیڈر. یہ دلائے گا کون؟ آپ بتائیں نا ذرا.
میں تو بلونگ ہی نہیں کرتا نا اس پارٹی کو, میں تو اس طرح کی سیاست بھائی کرتا آپ نہیں. تو سیاسی تجزیہ کار بتائیں ان کو کیا کرنا چاہیے. نہیں میں کیوں بتاؤں, ان کو پتا ہونا چاہیے, سیاسی جماعت چلا رہے ہیں, کا ماشاء اللہ مستقبل آپ کیا سنجیدہ دیکھتے لوگ ہیں, سینئر لوگ ہیں. پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پتہ نہیں, کچھ تو پتا ہوگا, آپ دیکھتے تو ہیں. عوام بتائیں گے. ان کی پالیٹکس سیاسی جماعتوں کا مستقبل نا عوام طے کرتی ہے, اس پہ جو ہے نا وہ یہ کمنٹری نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ بعض اگر سیاسی جماعتیں آپ کو ایسا لگتا ہے بالکل ختم ہو گئی ہیں, وہ 5-6 سال بعد دوبارہ ریوائیو ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک کی بہت سی مثالیں ہیں. مسلم لیگ نون کے قائد یہاں سے چلے گئے تھے, مسلم لیگ نون فنش ایسے ہی, لیکن لوگوں نے کہا اب یہ ختم ہو گئی, 10-15 سیٹیں لے کے اسمبلی میں بیٹھے تھے, اگلی دفعہ آئے تو 2/3 اکثریت لے لی. صحیح ہے. بے نظیر صاحبہ کی ایک زمانے میں واپس آئے, کم بیک, جب ان کی 14-15 سیٹیں رہ گئی تھی تو وہ 15 سیٹوں کے ساتھ 16 سیٹوں کے ساتھ لیڈر اپوزیشن تھی, کم بیک کیا, پرائم منسٹر میں. تو آپ کسی سیاسی جماعت کے لیے کہہ نہیں سکتے کہ وہ ختم ہو جائے گی. اس کا اپنا کیریکٹر ہے نا, اگر تو وہ ویژنری ہیں ان کے لیڈر, اور اگر وہ فیوچرسٹک اپروچ ہے ان کی, تو ان کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا, نہیں چلے گا یہ. ٹھیک ہے. الطاف صاحب کی کامیابی کا راز یہ نہیں تھا کہ وہ دیکھنے میں شاہ رخ خان تھے, یا وہ سلمان خان تھے, یا وہ کیا نام ہے ٹام کروز تھے, نہیں. وہ ایک مناسب ایج میں تھے, جس ایج میں لیڈرشپ ہونی چاہیے. مطلب 30, 31, 32 سال کا نوجوان تھا, تو انرجی تھی, ویژن تھا. 31 سال کا بندہ جو ہے نا آگے پیچھے دونوں طرف دیکھ سکتا ہے. صحیح ہے. 60 سال کا آدمی بہت زیادہ پیچھے دیکھتا ہے. ایسے ہی, کیونکہ اس کا اپنا ایک وہ عروج جو اس کا ٹائم تھا نا, کہ وہ فیوچرسٹک ہو, اس کی امنگ وہ کر چکا اپنے 20 سال 30 سال کی وہ محنت کر چکا. تو جن نے 30 سال لگا دیے وہ لیڈر نہیں بن سکے, وہ اب بھی نہیں بن سکیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کو اپنی پہلی جواب کا جواب مل گیا. جنہوں نے 30 سال لگا دیے ہیں اور کچھ نہیں کر سکے, وہ اب کچھ نہیں کر سکیں گے آگے. صحیح ہے. جو آج کی ڈیٹ میں یہ نہیں آپریٹ کر سکتا نا, بس اس کا کام ختم ہے, اس کا وہ فنش ہے, وہ نہیں کر سکتا. جیسے ہمارے بڑے تھے, جب موبائل فون آئے تھے, وہ ان کو وہی پسند تھا کہ وہ ڈائل کیا وہ فون. ایسے ہی ہے. تو جو بندے وقت کے ساتھ ہی نہیں ہیں, جو اپنی آج کے دور میں اگر آپ یہ پوچھیں کہ کون سا لیڈر, چھوڑ دیں MQM پیپلز پارٹی نا, اس کو چھوڑیں, بڑی گفتگو کریں, یہ چھوڑ دیں. آج کے لیڈر کو اگر سوشل میڈیا, ٹویٹر یا ایکس یا فیس بک نہیں یوز خود نہیں کرنا آتا ہو, جو اپنی پوسٹ خود نہ کر سکے, وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا کام ختم ہو چکا ہے. صحیح ہے. اٹ از نو ویئر, ناگزیر ہے. نہیں وہ ختم ہو گیا نا. کیونکہ آپ مجھے نوازش سے رابطہ کرنے کے لیے اسمارٹ فون چاہیے, واٹس ایپ, مجھے پاکستان کی عوام سے رابطہ کرنے کے لیے چاہیے. مجھے پہلے میں کیا ہوتا تھا, جب ہم سیاست میں آئے تھے اور ہم محنت کرتے تھے ایز اے کارکن, تو ہم ہاتھ سے لکھتے تھے پمفلٹ, پھر سائیکلو اسٹائل ہوتا تھا, یہ ہم نے کیا ہے اپنے ہاتھ سے. دیواروں میں چاکنگ ہوتی تھی, اسٹینسل ہوتے تھے, ایسے ہی اس سے چاکنگ کی جاتی تھی, اسٹینسل کاٹ کے لگا, وہ ہاتھ سے خود کرنا ہوتا تھا. اب تو لوگ کرائے پہ کانٹریکٹ پہ لیتے ہیں, بینرز ہم خود باندھتے تھے, پولوں پہ چڑھ کے سیڑھی پیچھے موٹر سائیکل. سیاسی کارکن کے حوالے سے سب سے اہم بات ہی سب سے پہلی یہ تھی, اب یہ سارے کام کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں. تو جو ایک سیاسی کارکن کی گراس روٹ کی تربیت ہے ہی نہیں آپ کے پاس. ہے نہیں. اس کا مطلب یہ کہ بری بات ہے نہیں. جنریشن چینج ہو چکی ہے, یہ نیکسٹ جنریشن ہے, ان کی میسیجنگ کا اسٹائل بینر باندھنا نہیں, ان کی میسیجنگ کا اسٹائل یہاں آ گیا ہے. اب ایک سیکنڈ میں کلک کرتے ہیں, آپ کا میسج جو ہے وہ لاکھوں لوگوں ہزاروں لوگوں کا چلا جاتا ہے. جو سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت اس میں نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو ڈیڈ سمجھے. ٹھیک ہے. اور جو اس میں پچھلے 2-3 سال سے نہیں ہے, وہ اب ہو بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. وہ اب ہو بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ ٹائم وقت کا تبدیلی ہے. یہ سارے ایشوز جو ہے نا, نوکری, یہ وہ سب ڈیڈ ایشوز ہیں. ڈیڈ ایشوز ہیں. تو یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں, 8واں بڑا شہر ہے دنیا کا, ریونیو جنریشن ہے, پانی نہیں ہے, انفراسٹرکچر ٹوٹا ہوا ہے, یہ بھی بیکار شکایت نہیں. اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اس پہ تو آپ تبصرہ کر سکتے ہیں. میری ایک بات یہ سمجھو, آپ کے جو کنسٹرکٹیو آپ کوئی تبصرہ کریں. میری ابھی ملاقات تھی کچھ ذمہ داروں سے پانی کے حوالے سے. اچھا. اور میں حیران بھی ہوا, اور مجھے معلوم بھی تھا کہ کراچی میں اتنی قلت ہے پانی کی, ایک بندہ پیاسا نہیں مرتا. اچھا. نہیں, کبھی سنتے ہی نہیں ہوں گے, نہیں سنتے نا. آپ نے مجھے لاجواب کر دیے. پانی کی قلت ایک الگ چیز ہے. کراچی کوئی شہر ہم یہ نہیں سنتے کہ اس علاقے میں 10 افراد پانی نہ ملنے سے پیاسے مر گئے. اللہ سب کو زندگی دے, اپنے زبان میں رکھے.
نہیں سنتا. کہیں نہ کہیں سے پانی پہنچ جاتا ہے. نمبر ایک بات, یہ اچھی بات نہیں ہے, ریگولر پانی ہونا چاہیے. کراچی کے ایشو ہیں جیورسڈکشن کے. ایک تو یہ ہے کہ جی پانی جتنا آنا ہے جتنی آبادی کے لیے وہ کم ہے, 650 ملین گیلن اور آنا تھا شارٹ فال ہے K4 کے طور. یہ بھی آج کا نہیں ہے, یہ آج سے 15 سال پہلے کی اسٹڈی ہے. مطلب یہ جو 650 اور آنا تھا یہ K4 ہے نا, K4 ہے, یہ 2010 میں اپروو ہوا ہے پہلی دفعہ. تو 2010 میں طے ہو گیا تھا کہ 650 ملین گیلن 3 حصوں میں آنا ہے, 260 اور 130. 3 فیز میں آئے گا, ایک فیز میں بھی نہیں آئے گا. صحیح. تو پہلے فیز کا ہی 260 آج تک نہیں آیا. تو 10 سال پہلے آپ نے سوچا تھا کہ شہر کو 650 ملین گیلن کی ضرورت ہے, جو پروجیکٹ ابھی تک نہیں ہو سکا. اگلے سال ہوگا شاید اس کا فرسٹ فیز, یعنی 260 ملین گیلن. اس کی لاگت بڑی کون سے اس دوران جو یہ آپ کا جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے آبادی کے حساب سے بڑھ گئی ہوگی نا, تو آپ جب بھی شارٹ ہوں گے. صحیح. ایک تو پانی کی ہمیں کنزمپشن کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی 1 سال تک تو اور آ نہیں رہی. ٹھیک, ذمہ دار صوبائی حکومت ہوتی ہے. ہاں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا صوبائی, اور وہ صوبائی حکومت, میں نمائندہ ہوں یا نہیں, صوبائی حکومت کی کام ہے, اور اس وزارت کا کام ہے, اس وزیر اعلیٰ کا کام ہے, جو اس پارٹی کا کام ہے جو یہاں پہ 17 سال سے, اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں. صحیح. تو ایک تو پانی کی قلت کو پورا ہونا ہے. دوسرا, میں پانی کے اوپر شہر میں اتنا کچھ سنتا ہوں, میں نے 10 دفعہ کہا کہ یار 3 کروڑ کا شہر ہے یار, سب یہی مانتے یار 0.5% لوگ باہر آ جاؤ نا ایک دن مظاہرہ کرنے کے لیے. کس کے بینر تلے باہر آئیں گے؟ کیوں ضرورت ہے, کسی پانی نہیں ہے نا یار. آتے ہیں لوگ, سڑکیں بند ہوتی ہیں. 0.5% 3 کروڑ کا 0.5% کتنا بنتا ہے بتاؤ.